معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ چاند کے پہلے تاریخی سفر پر مبنی کہانی آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ زمین پر موجود تقریباً 50 کروڑ انسانوں نے یہ منظر ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھا۔ اپولو 11 کے بعد مزید 5 خلائی گاڑیاں بھی بھیجی گئیں اور آج تک کل 12 خلائی باز چاند پر چہل قدمی کر چکے ہیں۔ ان سب کے باوجود دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس سب کو مخص ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کی شاہکار فلم کہتے ہیں۔ چاند تک انسان کے پہنچنے کے اس واقعے کو دھوکہ یا فراڈ کہنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو سائنس کے زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس تاریخی واقعے کے منکرین اپنی بات کو دنیا کے سامنے صحیح ثابت کرنے کے لیے اپولو 11 مشن کے موقع پر دنیا بھر کو دکھائی جانے والی ویڈیوز اور تصویروں پر کچھ اعتراضات کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑا اعتراض یہ کہا جاتا ہے کہ چاند پر صرف امریکہ کا ہی جھنڈا لہرایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ 4 ارب سال پہلے چاند کی فضا موجود تھی، لیکن شمسی ہواؤں اور چاند کی کم کشش ثقل کی وجہ سے یہ فضا ختم ہو گئی ہے اور اب چاند پر ہوا موجود نہیں ہے۔ تو پھر اپولو 11 مشن کی تصویروں میں جب خلاباز نیل آرمسٹرانگ امریکی جھنڈا قمری سطح میں گاڑتے ہیں تو جھنڈا لہراتا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب زمین پر کسی ہالی ووڈ فلم کی طرح فلمایا گیا سین ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی عام انسان کو درست لگے گا، لیکن ایک اچھا سائنسدان وہ ہوتا ہے جو خود تحقیق کرے۔ اس لیے اگر ہم جھنڈے کی تصویروں کو بغور سے دیکھیں تو ہمیں انگریزی حروف تہجی کے حرف کے ایل کی طرح لوہے کا راڈ دکھائی دے گا۔ اس جھنڈے کو راڈ زمین پر موجود جھنڈوں کی طرح سیدھا نہیں ہے، بلکہ اوپر سے کپڑے کو سیدھا رکھنے کے لیے بھی راڈ لگایا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو جھنڈا ہوا کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لڑتا ہوا دکھائی دیتا۔ یہ بات بھی حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے، لیکن موبائل کیمرہ ہو یا DSLR کیمرہ سے اس کی وجہ بآسانی بتائی جا سکتی ہے۔ اکثر اوقات کچھ دیر تیز دھوپ میں وقت گزار کر اندر کمرے میں جائیں تو کچھ وقت کے لیے تمام کمرہ سیاہ نظر آتا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد پورا کمرہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تیز روشنی میں آنکھیں خود کو اس طرح تربیت میں لے آتی ہیں کہ جس سے زیادہ روشنی میں چیزوں کو بآسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی قدرے کم روشنی والے کمرے میں جایا جائے تو آنکھوں کو کم روشنی کے حساب سے خود کو تربیت دینے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی دوران کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ اپولو 11 مشن کے وقت کیمرے اتنے جدید نہیں تھے کہ ان میں یہ صلاحیت پیدا کی جا سکے کہ وہ خود کو روشنی کے حساب سے ڈھال لیں۔ لہٰذا اپولو 11 میں استعمال ہونے والے کیمرے کی ترتیب زمین سے ہی کر کے بھیجی گئی تھی، کیونکہ چاند کی سطح سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے بہت زیادہ روشن تھی۔ لہٰذا کیمرے کی ترتیب اس طرح رکھی گئی تھی کہ وہ روشن سطح اور خلا بازوں کو صحیح طرح سے ریکارڈ کر سکے۔ اس ترتیب کی وجہ سے ستاروں کی مدم روشنی کو یہ کیمرہ ریکارڈ نہ کر سکا، جس کی وجہ سے ہمیں تصویروں میں ایک بھی ستارہ نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے تیسرا بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا تصویروں میں سایوں کی مختلف سمتیں کیوں نظر آ رہی ہیں، اور دلیل دی جاتی ہے کہ تصویروں میں روشنی کا ذریعہ سورج نہیں بلکہ اسٹوڈیو میں موجود فلیش لائٹیں ہیں، کیونکہ روشنی ایک سیدھ میں سفر کرتی ہے
اور زمین پر سورج کی روشنی سے بننے والے سائے ایک سیدھ میں بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج زمین سے تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے اور اتنی دوری پر روشنی کی شعاعیں ایک سیدھ میں آ جاتی ہیں، لیکن اپولو 11 میں سایوں کی سمت دیکھ کر اس کی حقانیت پر شک سا ہونے لگتا ہے، پر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آئزک نیوٹن کے پہلے قانون حرکت کے مطابق اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہو تو اسے حرکت میں لانے کے لیے قوت لگانی پڑتی ہے، اور اس طرح اگر کوئی چیز حرکت میں ہو اسے روکنے کے لیے بھی قوت درکار ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سے اعتراضات جو چاند پر موجود انسانی تاریخ میں جو انسان چاند پر گیا، اس پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے چوتھا بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ چاند سے واپس آتی چاند گاڑی کی تصویریں کس نے لیں؟ 1969 میں آج کے دن دنیا بھر میں نیل آرمسٹرانگ اور برائے ایلڈن کو پہلی بار چاند پر چہل قدمی کرتے تو دکھایا گیا، لیکن جب وہ اپولو 11 کی چاند گاڑی واپسی کے لیے خلا کی طرف واپس گئی تو وہ ویڈیو بھی دکھائی گئی تو لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی، کیونکہ کیمرے تو چاند گاڑی میں خلاباز ساتھ لے گئے تھے۔ در حقیقت ناسا اور روس کی جانب سے چاند پر اپولو مشن سے پہلے بہت سی خلائی گاڑیاں چاند پر بھیجی گئی تھیں، اور یہ ویڈیوز بھی ان گاڑیوں پر لگے کیمرے سے بنائی گئی تھی۔ اس حوالے سے ایک اور بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ناسا نے چاند پر دوبارہ انسانی مشن آج تک کیوں نہ بھیجا۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اگر ناسا کے اس اپولو مشن میں سچائی ہے تو ناسا نے چاند پر دوبارہ انسان کو بھیجنے کی کوشش کیوں نہیں کی، حالانکہ اب تو جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ دراصل انسان کائنات میں زمین کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی زندگی کو تلاش کر رہا ہے، اور اس لیے چاند پر گیا تو وہاں کا ماحول دیکھ سکے، مگر اپولو مشن میں چاند پر جانے والے 12 خلابازوں کی مدد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاند پر فضا نہ ہونے کی وجہ سے دن کے وقت تیز درجہ حرارت اور رات کے وقت خون جما دینے والی سردی ہو جاتی ہے، جو کہ انسانی زندگی کے لیے کس قدر بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا بار بار ڈالر خرچ کر کے انسان کو چاند پر بھیجنا کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے، بلکہ یہ پیسوں کا ضائع ہے۔ معزز ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ 5 ارب سال بعد جب ہمارا سورج اپنی عمر پوری کر کے پھٹ جائے گا اور انسانی تہذیب اس زمین کے نیچے دفن ہو جائے گی، مگر ہماری اگلی نسلیں اس کائنات میں اپنے لیے نیا گھر تلاش کر چکی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی انفارمیٹو اور دلچسپ حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔